اب یہاں پر جناب سیدہ کا ہم حق پڑھتے ہیں ممبر پر، جسے حق سیدہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر پوری مجالس پڑھ دی ہیں فدق کے عنوان سے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب سیدہ کے پاس یہ جو تھا یہ جاگیر فدق تھی، باغ فدق نہیں تھا. یہ لفظ باغ فدق شیعہ لٹریچر کا لفظ نہیں. باغ ویسے بھی عربی کا لفظ ہی نہیں، یہ فارسی کا لفظ. یہ لفظ جان بوجھ کے ڈالا گیا لٹریچر میں تاکہ اس کی اہمیت کو کم کیا جائے. جب باغ ذہن میں آئے گا تو کتنی مالیت ہوگی. چھوٹا سا باغ ہوگا، 11 کھجوریں تھی، 14 کھجوریں تھی، 30 کھجوریں تھی. آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ فدق اصل میں کیا تھا. صرف فدق ہی نہیں، جناب سیدہ کے پاس فدق جتنی 7 جگیریں اور بھی تھیں جن کے نام میں ممبر سے بیان کر دیتا ہوں. اواف پہلی جگیر، دلال دوسری جگیر، صافیہ تیسری جگیر، برکہ چوتھی جگیر، حسنہ چھٹی جگیر، ام ابراہیم 7ویں جگیر. 7 جگیریں فدق کے علاوہ جناب سیدہ کے پاس تھی. اب ان جاگیروں کو اس کی قیمت کیا تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس نے کہا کہ میں فدق کی مالیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی سالانہ مالیت کتنی ہے. تو جو اس نے حساب لگایا، جو اہل سنت کی کتابوں میں تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ لیں گے، یا اس کے علاوہ ابن عبد البر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، اساکر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، تاریخ دمشقی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے دور میں فدق کی جگیر کی مالیت کا حساب لگانا چاہا تو اسے پتا چلا کہ اس میں سے 40,000 دینار سالانہ آمدن آتی ہے. 40,000 دینار. جب میں 40,000 دینار کہوں گا تو میری قوم کے بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس وقت جو سکہ رائج الوقت تھا وہ دینار ہوگا. جب میں دینار کہوں گا تو دینار کو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس دینار سونے کا ہوتا تھا. 4.5 گرام آج کے دور کا. یہ عبد الملک بن مروان نے جو ایک اس سکے کا وزن کیا تھا اور جو اس کے بعد خلافت کے بعد چلتا رہا، اس کے بعد 10 گرام تک بھی آیا، لیکن 4.5 اگر اسی کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 4.5 گرام ایک دینار کی قیمت ہے. 4.5 گرام سونا ایک دینار. اور بی بی کے اس ایک جگیر سے آمدن آتی تھی 40,000 دینار. 40,000 دینار کو اگر دیکھا جائے تو 170 کلو سونا ملتا ہے. اس کو اگر آج کی ہم اس حساب سے آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کی جو آمدن تھی وہ $12 ملین تھی سالانہ. ایک بار. چلیں آپ کے ماحول کے مطابق میں نے کیلکولیشن نکال دی ہے. 9.5 ملین پاؤنڈ پاکستانی روپے کے حساب سے 3.5 ارب روپے. $1 ملین منتھلی تھا. اب آپ فدق کو سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہوا کیا تھا. یہ ایک جاگیر سے آتی تھی. اب یہ جاگیر آئی کہاں سے تھی؟ فدق کہتے یہودیوں کے پاس تھا، خیبر کے یہودیوں کے پاس تھا. ذہن میں رکھنا، اس کے اوپر اہل سنت کتابوں کے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں کہ فدق یہودی لفظ ہی نہیں ہے. جناب نوح کے بیٹے حام کے بیٹے کا نام فدق تھا، جس نے آ کے اس جاگیر کو آباد کیا تھا. اس کے نام پر اس جاگیر کا نام رکھا گیا فدق. اس کے بعد یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت رہا. یہودی اس کے مالک نہیں تھے، یہودی اس پر غاصب تھے. یہودی ملکیتی طور پر فدق میں نہیں آئے تھے، یہ مزارے کے طور پر فدق میں آئے تھے. ان کے پاس بزرگوں سے آتی ہوئی ایک تحریر موجود تھی. یہ فدق ہر دور میں یا نبی کا ورثہ ہوتی ہے، نبی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نبیوں کی ملکیتوں میں چلتی ہوئی آخری نبی تک پہنچے. تو انہوں نے اس جاگیر پر بیٹھ گئے تھے، مزارے بن کے اس جاگیر پر کام کرتے تھے کہ ابھی آخری نبی تو آیا نہیں، جب وہ آئے گا اس کے حوالے کر دیں گے. یہ جو اب تاریخ میں ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے رسول کو دی تھی، رسول نے یہودیوں سے مطالبہ کر کے لی تھی.
جب خیبر فتح ہوا تو رسالت مآب نے جب انہوں نے کہا کہ یہ جاگیر، تو اس دور کا جو ان کا یہودیوں کا پیشوا تھا اس کا نام شمعون لکھا ہوا ہے، اس نے آ کے رسالت مآب کو وہ صندوق دیا، کہنے لگا جی یہ ہمارے پاس اس صندوق کے اندر وہ تحریر ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، اس کے اندر جو سند ہے، جو ایک سلسلہ ہے، وہ اس تحریر اس کے اندر ہے، لیکن ہم سے اس کی چابی گم گئی ہے، اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی ہم سے گم گئی ہے۔ رسالت مآب نے جیب سے ہاتھ ڈالا اور چابی کو نکالا اور اس کو کھولا اور اس کے اندر سے تحریر نکلی، وہ تحریر جناب نوح کے بیٹے فدق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جاگیر اللہ نے عطا کی ہے تو ہر دور میں یہ نبی اور نبی کے خاندان کے پاس رہے گی۔ جو ہی رسالت مآب کے پاس آئی تو رسالت مآب نے اسی تحریر کے اوپر ان یہودی شمعون سے لکھایا کہ میں جو امانت تھی وہ اس کے وارث تک پہنچا رہا ہوں، اب میں یہ فدق جاگیر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف کو دے رہا ہوں۔ باقاعدہ تحریر لکھی گئی، باقاعدہ ایگریمنٹ لکھا گیا اور رسالت مآب نے وہ لے لی۔ اب یہ نہ مال فے ہے نہ یہ مال غنیمت ہے، اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ تو نبیوں کی جاگیر تھی نا۔ اب جب تک فدق کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کا جغرافیائی حصہ، اس کا تاریخی حصہ اگر اس سمجھ میں نہیں آئے گا تو بچے سمجھیں گے کہ بس ایک پراپرٹی کا معاملہ تھا، محض ایک پراپرٹی تھی، نہیں۔ رسالت مآب جب وہ تحریر لے کے آ گئے اور وہ جاگیر رسول کے پاس تصرف میں آ گئی تو فوراً جبریل امین قرآن کی آیت لے کے آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ۔ یہاں پر اللہ نے لفظ دیا ہے کہ میرا حبیب قربا کو ان کا حق دے دو، قربا کو، کاف رے با یہ اوپر کھڑی زبر، قربا، وآت ذی القربى حقہ، قربا کو ان کا حق دے دے۔ عربی زبان سمجھنے والے بیٹھے ہوں یا عربی زبان سمجھنے والوں سے پوچھ لینا، قربا واحد مونس کا صیغہ ہے، اکبر ایک بڑا مرد، کبرا ایک بڑی عورت، اصغر ایک چھوٹا مرد، صغرا ایک چھوٹی عورت، قربا ایک قریبی عورت۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا عادل پروردگار ایک بیٹی کا نہ کہتا، یہاں پر صیغہ واحد کا آیا ہے، جمع کا نہیں آیا۔ اب یہ کہیں یہ شیعہ مولوی ہے، شیعہ ذاکر ہے، ممبر سے بیان کر رہا ہے، ویڈیو کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی، اسے اٹھانا اور اس آیت کی تفسیر پڑھنا، اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت آئی جانتے تھے نبی، جانتے تھے اللہ کس کو دینا چاہ رہا ہے، پھر بھی جبریل سے پوچھا، پوچھ اللہ سے کس قریبی عورت کو دوں، کیونکہ اگر لفظ قربائی اللہ نے استعمال کیا ہے تو گھر کے اندر دعوے دار بہت نکل آئیں گی، بیوی بھی قریبی عورت ہوتی ہے، تو یہ مجھے بتاؤ کس کو دینا ہے۔ میں تفسیر در منصور کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر روح المعانی کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، البدایہ والنہایہ بھی اٹھا کے دیکھ لینا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا، گیا فرشتہ واپس پلٹ کے آ گیا، اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کو اس کا حق دے دو۔ رسول نے اسی تحریر پہ جسے نیچے یہودیوں نے لکھا تھا کہ ہم اب امانتاً دے رہے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر تھی، ہم اس کا تصرف رکھ رہے، سیدہ پہ آ کے ختم، یہی وہ تحریر تھی جو بی بی دربار میں لے کے آئی تھی۔ تو اب ذہن میں رکھنا، صرف سیدہ کی تحریر نہیں پھاڑی گئی، انبیاء کی لکھی بھی تحریر پھاڑی گئی۔